بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موغیث علی۔ ناظرین، کل کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں کر سکا، لیکن آج بڑی اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلے ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے انکشافات کیے ہیں اور اس نے نواز شریف کو جو مکمل کہتے ہیں کٹہرے میں لے آیا ہے۔ تو اب جو بلاول بھٹو ہیں وہ نواز شریف کو کٹہرے میں لے کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے جو پی ڈی ایم پہ اوپر پڑا ہوا تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہ جانے کیا انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے ایک سخت قسم کا پیغام دیا ہے۔ یہ سخت پیغام اس دوران، یہ جو وقفہ آیا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کے دوران، اور ایک گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے قریب آ رہا ہے، تو بلاول بھٹو نے جو نواز شریف کو یوں سمجھ لیں کہ ننگا کیا ہے، وہ کس لیے کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم ترین جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اتحادیوں سے ملاقات کی ہے اور سب نے اس کے اوپر انفارمیشن بھی دی ہے، لیکن جو ہے طارق بشیر چیمہ آپ کو پتہ ہے کاف لیگ کے ہیں۔ شاہ زیب خاندادہ کے پروگرام میں شاہ زیب خاندادہ نے جو ہے وہ پوری کوشش کر لی کہ آج رات ہی میں جو ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں طلاق کراؤں گا اور آج رات ہی حکومت کو گرا کر ہی اپنا شو بند کروں گا، لیکن طارق بشیر چیمہ نے جو امیدیں تھیں شاہ زیب خانزادہ کی اس کے اوپر بہت سارا انہوں نے پانی پھیر دیا۔ لیکن یہ وجہ کیا بنی کہ یہ شاہ زیب خانزادہ کو کون سی ایسی بات ملی جس کے اوپر وہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے تھے طارق بشیر چیمہ کو کہ آپ نے جو یہ چیز ماننی ہے، لیکن طارق بشیر چیمہ بار بار کلیریفائی کر رہے تھے کہ بھائی میں نے یہ بات ایسے نہیں کہی، ایسے نہیں کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ جو ہیں وہ جب کسی کے خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں جرنلزم کر رہے ہیں، وہ صحافت کر رہے ہیں، یا پھر وہ پرسنل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ دو بڑی اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پھر ایک اور ساتھ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے خبر کہ عمران خان نے آخر اتحادیوں کا اجلاس بلایا کیوں؟ یہ نہ کوئی اچانک سے یہ فیصلہ کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ وجہ تو پتہ چلنی چاہیے۔ یہ سب کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر جا کے اتحادیوں نے گلے شکوے کیے ہیں، عمران خان صاحب سے ملے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، عمران خان صاحب نے یہ کہا، لیکن یہ وجہ کیا بنی کہ اتحادیوں کو عمران خان نے اس وقت اہم ترین موقع پر کیوں بلایا ہے اور کس کے کہنے پر بلایا ہے؟ اس کے بعد ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو کسان احتجاج کر رہے تھے پاکستان میں، پنجاب میں، اور مریم نواز، بلاول بھٹو کسانوں کی ہمدرد بن رہے تھے، اب نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کسانوں کے پیچھے تو اصل میں سیاسی ورکرز، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور شوگر ملز مافیا تھا جو حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایجنسیز کی رپورٹ عمران خان صاحب تک پہنچی اور پولیس تک بھی پہنچی کہ یہ بندے کون ہیں، پھر ان کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اب ایک آخری خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور جہانگیر ترین کو لے کر ایک بار پھر جو ہے لوگوں نے اپنے کیمرے جو ہیں جہانگیر ترین کی طرف ان کا رخ موڑ لیا ہے۔ لوگ انہیں فون کالز بھی کر رہے ہیں، ہمارے پروڈیوسرز بھی فون کالز کر رہے ہیں انہیں پروگرام میں بلانے کے لیے، لیکن فی الحال ابھی تک جہانگیر ترین کی طرف سے ایسا کوئی پیغام ابھی تک نہیں پہنچا کہ وہ انٹرویو کے لیے اویلیبل ہیں۔ بہرحال وہ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے شروع کرتے ہیں اہم ترین خبر سے، وہ یہ ہے بلاول بھٹو کی۔ بلاول بھٹو نے جی نواز شریف کے حوالے سے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ گجرانوالہ میں جو جلسہ تھا نواز شریف کا، اس میں فوج کے جو دو سربراہان ہیں، ایک آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو فیض حمید صاحب ہیں، اور ایک ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف۔ انہوں نے کہا کہ ان کے نام لینا وہ میرے لیے ایک جو ہے شوق تھا، میں شوق ہو گیا کہ یار یہ نواز شریف نے ان دونوں اداروں کے سربراہان کا نام کیسے لے لیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اندرونی خانے پہ ڈسکس ہوا تھا، جب ہم پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھتے تھے تو وہاں پر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہم فوج کے کسی بھی سربراہ کا نام نہیں لیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن نواز شریف کو تو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا، انہوں نے دو بڑے اداروں کے سربراہان کا نام لینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کے اس طرح کے کہنے سے فوج کے یہ دونوں اہم شخصیات استعفیٰ دے گھر چل جائیں گی۔ تو دیکھیں یہ بات کلیئر ہوگی کہ نواز شریف کا جو ایجنڈا تھا وہ ظاہری بات ہے کہ پی ڈی ایم کو لے کر جب پاکستان کے خلاف چل رہے تھے تو اس نے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی جب کوشش کی تو مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی ان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیے، پھر ایاز صادق کو لے کر آئے، اور اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی نواز شریف کو وہ جو ننگا کیا، یہ جو آپس میں اتحاد بنا پھرتا تھا، تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں آپس میں دراڑیں ہیں، اور نواز شریف کی تقریر کو لے کر، نواز شریف کے بیانوں کو لے کر کوئی بندہ ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کوئی بندہ
اس کو لے کر چل ہی نہیں سکتا جو نواز شریف باہر بیٹھ کر جو ہے یہ پاک فوج کے خلاف جو ایک کمپین چلا رہا تھا. یعنی کہ صاف ظاہر ہوا کہ نواز شریف ملاقاتیں کر رہا تھا باہر بیٹھ کر, انڈین کے ساتھ بیٹھ کر, اسرائیلی لابی کے ساتھ, امریکن لابی کے ساتھ, اور پھر پاکستان کے اندر وہ جو جس طرح سے انتشار پھیلانا چاہتا تھا. لیکن بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے الیکشن جب مریم وہاں پہنچی ہے اس کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے, کمپین چلانے کے لیے, تو نواز شریف کے خلاف بلاول بھٹو نے یوں سمجھ لیا کہ سیاسی بم شل گرایا ہے ایک بار پھر. جیسے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم استعفے کبھی دیں گے ہی نہیں, یہ بلاول بھٹو کنفرم کر چکے ہیں کہ وہ استعفے نہیں دیں گے. یعنی کہ پی ڈی ایم بائے بائے, یہ آپس میں ان کا کوئی اتحاد نہیں ہے سوائے زبانی کلامی باتوں کے. باقی اندر سے یہ تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں, یہ فضل الرحمان والی, پیپلز پارٹی اور جو ہے مسلم لیگ نون, ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. اب چلتے ہیں اہم ترین ایک اور ٹاپک کی جانب کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں طارق بشیر چیمہ کو لیا تو انہوں نے جو ہے بات کی تھی ندیم ملک کے پروگرام میں کہ اب تو 2 سال ہو گئے ہیں حکومت کو, 2.5 سال, تو اب چل چلاؤ والا کام ہے, تو حکومت جو ہے وہ چل چلاؤ والا کام کرے. باقی یہ ہے کہ اپنے پلس پوائنٹ دیکھے کہ اس نے الیکشن کس بیہا پہ لڑنا ہے. یہ اس کا کہنا تھا طارق بشیر چیمہ کا, جو کاف لیگ کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. اب آ جاتا ہے شاہ زیب خانزادہ کے پاس. شاہ زیب خانزادہ نے وہ کلپ چلایا اور کہنے لگا جی آپ کا مطلب کیا ہے کہ حکومت جانے والی ہے. انہوں نے کہا شاہ زیب خانزادہ صاحب مہربانی کریں, میں نے یہ بات کہی نہیں ہے حکومت جانے والی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا مطلب یہی ہے کہ یہ حکومت جانے والی, چل چلاؤ کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا چل چلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت آنے والے الیکشن کی تیاری کرتی ہے, اور ظاہری بات ہے اب آپ کے پاس 2-2.5 سال رہ گئے, 3 سال رہ گئے, تو آنے والے آپ نے الیکشن کی تیاری کرنی ہے. تو میرا مقصد یہی تھا کہ حکومت نے اپنے آنے والے الیکشن کی تیاری کرنی ہے, پلس پوائنٹس دیکھنے ہیں, پروجیکٹس لینے ہیں, تاکہ وہ عوام کے سامنے جائے تو عوام کو کہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. عوام کا کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ڈالے گی نا, وہ آپ کو اور کس بنیاد پہ ووٹ ڈالنے ہیں اس نے. تو اس نے کہا کہ میرے بھائی شاہ زیب خانزادہ میں آپ کو روک نہیں سکتا, لیکن میں جب آپ کو برادرانہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا, تو وہ شاہ زیب خانزادہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے پھر کہ آپ جو ہے بیان دینے کے بعد ڈر گئے ہیں. اس نے کہا میں نے کس سے ڈرنا ہے, ہم جب نہیں جا رہے ایک عشائیہ میں بھی تو ڈرنا کس بات کا, میں کیا پرائم منسٹر سے ڈرتا ہوں یا میں چودھری برادران. نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے ایک بیان دیا اس کو آپ تروڑ مروڑ کا پیش کر رہے ہیں, حکومت جانے والی کوئی بات نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ اتحادی بلائے گئے اور کاف لیگ نہیں گئی. کاف لیگ کا دیکھیں مسئلہ کچھ اور ہے. کاف لیگ حکومت کے ساتھ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, پارٹی ہوتی ہے, اس نے اس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. یہ اندر سے ایک ہی ہیں, یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں, ان کا آپس میں ان کا مستقبل نہیں ہے. لیکن جو بیانات آتے ہیں ایک اختلاف رکھتے ہیں, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے ووٹرز ہیں. اب کوئی بندہ پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہو گیا, اتحادی بن گیا, بھائی ان کا اپنا نظریہ ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, وہ ووٹوں کی حد تک عمران خان کے ساتھ موجود رہیں گے, یہ بات طے ہے. اب اتحادیوں کے آپ گلے شکوے لوگ بتانے لگے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں, عمران خان صاحب سے تعریفیں تو نہیں کریں گے عمران خان کی, وہ ان کی پارٹی کے تو نہیں ہیں, انہوں نے اپنے کام کرانے ہیں, کاموں کا مسئلہ ہے وہ کہیں گے, اور شکوے کہا کے اپنے ووٹرز کو بھی کہہ سکے کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب ملے ہم نے آپ کے شکوے لگائے ہیں, آپ نے شکایتیں لگائی ہیں, ہم نے یہ کیا وہ کیا, ہم نے آواز اٹھائی ہے. یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے, سمجھنے کی بات ہے. اب عمران خان صاحب نے یہ جو گیپ آیا پی ڈی ایم کے درمیان, اور آپ کو دیکھیں مومنٹم ٹوٹ گیا پی ڈی ایم کا, عمران خان صاحب نے ایک پاور شو کر دیا اپنا. ایک تو وہ جلسہ جلوس بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد حافظ آباد بھی جا رہے ہیں. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا, بٹھایا اور ایک مؤثر طریقے سے میسیج دیا کہ میں عمران خان یہاں کھڑا ہوں, آپ لوگوں میں روزانہ کی بنیاد پر یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کبھی پی ڈی ایم کبھی وہ. اب پشاور کا جلسہ ہے, اے این پی کہتی ہے مجھے ہوسٹنگ دو اس کی, میں ہوسٹ کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑا تجربہ ہے جلسے کرنے کا, مجھے ہوسٹ کرنے دیں. یعنی کہ یہ لڑائی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لے, ہماری بات آئے. تو پشاور میں یہ رولا پڑا ہوا ہے اے این پی اور جے آئی فے میں. وہ کہتے ہیں میں کروں اس کو کیونکہ میرا نام آئے گا کہ میں نے بڑا جلسہ کر دیا, جے آئی فے کہتی ہے کہ میں نے بڑا جلسہ کرنا ہے تو میرا نام آئے. یہ رولے عمران خان صاحب نے ایک مؤثر ترین میسیج دیا کہ پارلیمان میں عمران خان صاحب یہاں موجود ہیں اور اکٹھے کھڑے ہیں, ووٹ ان کے حق میں ہیں. یہ بیان بازی ہوتی رہے کچھ نہیں, اصل مسئلہ کیا ہے کہ پارلیمان میں آپ کو ووٹ کس نے دینا ہے, وہ ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال یہ جہانگیر ترین صاحب کی واپسی کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین اپنا علاج کرانے گئے تھے, وہ واپس آ گئے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لوگ بڑی تھیوریز جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر آیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شوگر کے لیے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے آیا ہے. یہ سارے معاملات ایک طرف ہیں, لیکن جہانگیر ترین
کا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہمیشہ اسٹانس رہا ہے ان کو ایک بات کی داد دینی چاہیے کہ وہ جب سے لندن میں گئے تھے انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے اس کا بھگتیں گے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو انکوائری ہو رہے ہیں انہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ باقی یہ ہے کہ لوگ بڑی باتیں بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ جو ہے آفیشلی طور پہ تحریک انصاف کی جانب سے یا کوئی ایسے ذرائع سے یہ بات تصدیق نہیں، لوگ بڑی باتیں بنا رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سنتے رہیں اور جو مرضی باتیں بناتے ہیں، لیکن ابھی تک صرف وہ اتنے عرصہ باہر رہنے کے بعد آخر پاکستان میں تو انہوں نے آنا تھا تو وہ پاکستان میں آئے ہیں۔ اب دیکھیں جی، مریم نواز نے ایک بیان دیا، وہ کہتی ہے جی یہ گھراؤ جو ہے جلاؤ گھراؤ کیا جائے جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے لعن طعن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے جمہوری رویے ہیں، یہ تم جمہوریت بیچتی ہو کہ جو تم سے اختلاف کرے تم کہتے ہو کہ گھر جا کے ان کے گھروں میں جا کر گھس جاؤ، ان کے گھروں میں جا کر آپ ان کو جو ہے تنگ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کرو ان کے گھروں کو جا کر جو پارٹی کے بیانے سے ہٹتے ہیں۔ سوری میری طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہے تو اس لیے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ مریم نواز کا بیان۔ اس کے بعد جی آخری شوگر مل مافیا کا جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے بڑا کٹ ہے، اور یہ سٹرونگ جو ہے رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ شوگر مل مافیا اور سیاسی ورکرز اور سیاسی پارٹیاں ان کسانوں کے پیچھے تھیں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور انہیں ہلا شیری دی گئی تھی، پیسے بھی دیے گئے تھے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، ہم آپ کو کھاد بھی لے کے دیں گے، ہم آپ کو پانی بھی جو ہے لے کے دیں گے۔ یہ کسانوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے شوگر مل مافیا نے اور سیاسی پارٹی کے رہنماؤں نے، اور اس کو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ صفحہ ماتم بچھا دیا حکومت کے لیے۔ تو ظاہری بات حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، اور جو لوگ سیاسی ڈنڈے پر آئیں گے ان کے ساتھ پھر ایسے نپٹا جائے گا جیسے پولیس نے نپٹا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دیکھا آپ نے پھر وہ کیسے جو ہے منتشر بھی کیا گیا، لیکن ان کے پیچھے اصل جو ایجنڈا تھا وہ واضح ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کو جو کسانوں کے حوالے سے بالکل نیچے لانے کے لیے، کسانوں کے حوالے سے گندہ کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا گیا، لیکن جو اصل کسان ہے وہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ سیاسی موٹیویٹڈ لوگ تھے جو باہر سڑکوں پر نکل رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔